بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، پروردگار عالم نے اس عالم فانی میں راحت و تکلیف، رنج و غم، دوست دشمن، بیماری تندرستی اور طرح طرح کی صدہ راحتوں اور مصیبتوں کو پیدا فرما کر انسانوں کو ان میں مبتلا کر دیا، مگر ساتھ ہی اس کی نجات کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر بھی مقرر فرما دی جن پر گامزن رہنے سے پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ در حقیقت اللہ رب العزت ہی رنج و غم، تکلیف اور مصیبت وغیرہ دینے والے، اور وہی ان پریشانیوں کو دور فرما کر خوشیاں عطا فرمانے والے ہیں، کیونکہ وہی سب کے داتا، مختار کل اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ عرض صرف اتنی ہے کہ سب پریشانیاں اور تکلیفیں ہماری اپنی بدعمالیوں اور اسلامی تعلیم سے روگردانی کا نتیجہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے علماء امت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں مختلف روحانی اور جسمانی امراض میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث نبوی میں منقول وظائف کے علاج تجویز کرتے آئے ہیں۔ ہم بھی سامعین کی دنیاوی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے تدارک اور علاج کا حل پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان میں کامیابی کے لیے 4 وظائف جو ہیں وہ ہدیہ قارئین، ناظرین ہیں، سامعین ہیں۔ امتحان جو ہے ساری زندگی ہی امتحان گاہ ہے، اور آخرت میں اس دنیا کے امتحان کا رزلٹ بھی بندے کے سامنے آئے گا، اور جو کامیاب ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہیں، اور اللہ محفوظ رکھے جو ناکام ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ بہرحال دنیا کے اندر بچے جو ہیں وہ مختلف امتحانات سے گزرتے ہیں، اور یہی زندگی ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے بزرگوں نے کچھ وظائف جو ہیں وہ مقرر فرمائے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو تھوڑا بہت شک ہو، نہ بھی ہو، تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسماء مبارکہ جو ہیں یا ورد اوراد وظائف جو ہیں ان کو معمول بنا لے، تاکہ اللہ رب العزت ان کی برکت سے اسے اور زیادہ کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال اگر کسی آدمی کو امتحان میں کامیابی مطلوب ہو تو وہ عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ اسماء مبارکہ الملک القدوس، الملک القدوس، الملک القدوس اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس امتحان میں کامیابی نصیب فرما، اور یہ عمل جو ہے امتحان کے نتیجہ آنے تک جاری رکھا جائے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کی دلی مراد پوری فرمائیں گے۔ اسی طرح امتحان کے اندر کامیابی کا دوسرا وظیفہ جو ہے، اگر کوئی طالب علم اس مبارک یا فتاحوں کا ورد اس کے اعداد کے مطابق یعنی 489 489 مرتبہ روزانہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے اسے امتحان میں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی طالب علم کو اپنے امتحان کے نتیجے کے بارے میں تشویش ہو تو وہ 3 روز باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر بیٹھے اور روزانہ ایک ہی نشست میں اسم مبارک یا حسیبو 11,000 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ العزیز نتیجہ حسب مراد نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے امتحان میں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم 21 روز تک 700 مرتبہ روزانہ سورہ علق سورت نمبر 96 کی پہلی 5 آیات عشاء کی نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے امتحان میں کامیابی اور علم میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ آیات مبارکہ یہ ہیں، یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی،
اگر کوئی طالب علم امتحان میں کامیابی کا طالب ہے تو اسے چاہیے کہ 21 روز تک 700 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے امتحان میں کامیابی اور اس کے علم میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، علی اللہ توکلنا۔